ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سندھ میں مزید 2 دن کے لیے تعلیمی اداروں کی بندش کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ رین ایمرجنسی کے باعث 26 اور 27 اگست کو بھی اسکول اور کالجز بند رہیں گے۔ اس سے قبل بھی 2 دن کے لیے تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا، اب اس تعطیل میں 2 دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ارباب چانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جانیں گے۔ ارباب، کہیے گا سندھ بھر کے لیے ہے بشمول کراچی؟ جی بالکل، کراچی سمیت پورے صوبے کے لیے سندھ کے محکمہ تعلیم نے مزید 2 چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ چھٹیاں کل اور پرسوں یعنی 26 اور 27 کو رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جمعہ، ہفتہ، اتوار، اب پیر کو جا کے جو ہے وہ اسکول کھلیں گے۔ اس سے پہلے 2 دن بھی اسکول بند تھے، تو مجموعی طور پر صرف 1 دن اسکول کھلے ہیں اس ہفتے میں، اور 5 دن چھٹی، اور بعد میں پیر کو اسکول کھلنے کی توقع ہے۔ لیکن جو سندھ میں حالیہ بارشوں کی تباہی ہوئی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید اگلے دنوں میں کراچی میں اسکول کھل جائے، لیکن اس کے بعد جو کراچی کے علاوہ سندھ کے 23 اضلاع ہیں، ان میں اسکولوں اور کالجوں کے کھلنے کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ وہاں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ کراچی میں ابھی تک اس طرح اسکول ڈوبے نہیں ہیں جس طرح باقی سندھ میں ڈوبے ہیں، تو امکان یہ ہے کہ پیر سے شاید کراچی کو تھوڑا ریلیف دیا جائے، لیکن حیدرآباد سمیت سندھ کے باقی 23 اضلاع میں یہ ریلیف نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اسکول اور کالج کی بندش میں اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن ابھی تک کا یہ اعلان ہے کہ کل اور پرسوں کالج اور اسکول نہیں کھلیں گے۔ طلباء کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسکولوں کی طرف نہ آئیں، اپنے گھروں میں رہیں، اور پیر کے روز سے پھر اس بات کا امکان ہے کہ شاید کراچی میں اسکول کھل جائے، سے کراچی کے اسکولز نارمل ہو جائیں، وہاں پر دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ البتہ اندرون سندھ کے معاملات کو صورتحال کے پیش نظر ہی جانچا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی مزید 2 دن 26 اور 27 یعنی جمعہ اور ہفتہ چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ ارباب چانڈیو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ارباب، شکریہ۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کریں، دہشت گردی کا مقدمہ، عمران خان کی عبوری ضمانت منظور۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کا 1 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم آئندہ سماعت پر دوبارہ طلب کر لیا۔ پولیس کو 1 ستمبر تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس میں بھی عمران خان کی 7 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی گئی۔ دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ساری دنیا میں پاکستان کا مذاق بن رہا ہے۔ عمران خان کی عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو، کہا میں نے قانونی ایکشن کی بات کی تھی، یہ تحریک انصاف کی طاقت سے خوفزدہ ہیں، اپنی ذات بچانے کے لیے مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا، اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے۔ دنیا میں یہ کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے، ساری دنیا کے اندر ہیڈ لائن نیوز کیا ہے، پاکستان کو ایسے لگا جیسے کوئی بنانا ریپبلک ہے، یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں، جو مرضی جس کے اوپر کر دو۔ سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے اس کیس کے اوپر۔ ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔ خوف زدہ ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے وہ پھیلتی جا رہی ہے، بائی الیکشن جیتے جا رہے ہیں، اس خوف سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کا مذاق اڑ رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عدلیہ اور سرکاری ملازمین کو سنگین دھمکیاں دینے پر گجرات میں مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا کہ رانا ثنا نے ایک تقریر میں سرکاری ملازمین اور ان کے بچوں کو دھمکیاں دیں۔ جنہوں نے اداروں کے خلاف گفتگو کی، ان کے خلاف پنجاب کے تھانوں میں بے شمار درخواستیں آ رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف گجرات کے تھانے میں ویڈیو کے ساتھ درخواست جمع ہوئی۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا پنجاب میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ریڈ لائن کراس کرے۔ آئی گجرات کے تھانے میں، وہاں پہ صاحب نے ایک ریفرنس کیا اور ساتھ ویڈیو ایویڈنس دی، وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہماری جیل آزاری ہوئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں سر، یہ ایک تھانہ نہیں ہے، اس وقت پنجاب کے جو تقریباً میں سمجھتا ہوں 730 تھانوں کے اندر بے شمار تھانوں میں لوگ یہ اپلیکیشن، ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کتنی ایف آئی آر ہوں گی، ان کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا۔ ہم نے تو اب پنجاب میں ڈیسائیڈ کر دیا ہے ہر ریڈ لائن کو اس کا تحفظ کریں گے۔ ہم کسی کو بھی اداروں کے خلاف، ہم کسی کو بھی عدلیہ کے خلاف، ہم کسی کو بھی اگر کوئی آفیسر غلط کریں گے تو ان کا ہم سزا جزا کا عمل رکھیں گے، ان کو جان سے مارنے کی، ان کے بچوں کے تحفظ کا ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے۔
لاہور میں شہرین نواز شریف مریم نواز کے فوج مخالف بیانات کے خلاف مقدمے کی درخواست دے دی۔ اندراج مقدمے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے مقتدر ادارے کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی، دشمن کو خوش کیا۔ خواجہ آصف، سردار ایاز صادق اور پرویز رشید نے بھی ایسے بیانات دیے، ان کے خلاف بھی پرچہ ہونا چاہیے۔ نواز شریف اور لیگی رہنماؤں کے خلاف درخواست پاکستان تحریک انصاف کے جنرل کونسل ایڈوکیٹ جمیل سلیم نے تھانہ گرین ٹاؤن میں جمع کرائی۔ سندھ میں سیلاب نے تباہی کی نئی داستانیں رقم کر دیں۔ دیہات تو دیہات، شہر کے شہر ڈوب گئے۔ حیدرآباد اور نواب شاہ میں لوگ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ اور حیدرآباد کے قریب ایک پورے گاؤں کے باسیوں نے ریلوے ٹریک پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 300-400 مرد، خواتین اور بچے خیموں میں رہ رہے ہیں۔ اپنے نمائندے زاہد کلہوڑوں سے مزید جانیں گے۔ جی زاہد، بتائیے گا۔ اس وقت موجود ہیں ٹنڈو جام کے حمزو خان زور کوٹ میں۔ یہاں پہ 200 سے زائد فیملیز آباد تھی، جن میں سے اکثر تو یہاں سے نقل مکانی کر کے گئے، اور کچھ لوگوں نے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے یہاں ریلوے اسٹیشن پہ پڑاؤ ڈال دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت تمبو لگا کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ بچے ہیں، کمسن بچے ہیں اور خواتین ہیں، معذور لوگ ہیں۔ بہت ہمارے کو پریشانی ہے۔ 200 گھر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کم سے کم 200 بچے، 300-400-500 بچے ہیں، پانی میں ڈوب گئے۔ ایک دو گر گرا تھا، اس میں 2-3 زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئی اسپتال میں بھیجے ہے، کوئی دوائی ادھر پر کر رہے ہیں، پر دوائی کا پیسہ بھی نہیں ہمارے پاس۔ قرآن کا قسم ہمارے کو روٹی چائے بھی نہیں مل رہے بچوں کو۔ یہاں پہ یہ بے یارو مددگار بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہے کہ کوئی آ کے ان کی مدد کرے۔ جی، بارش اور سیلاب سے پریشان سندھ کی بیٹی کی پکار۔ حکمرانوں، باہر میدان میں نکلو تو پتہ چلے، کرسی کے مالک بن کر بیٹھ گئے ہو۔ چاہے میرے بے نظیر کارڈ کے پیسے بند کر دو، چاہے مجھے گھر ملے یا نہ ملے، ووٹ عمران خان کا ہے، ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے۔ جنوبی پنجاب میں بارش نے تباہی کی داستانیں رقم کر دی۔ لوگوں کے گھر بار، مال مویشی سب ختم ہو گئے۔ دیہی علاقوں اور کچے مکانوں میں رہنے والے دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ فصلیں اجڑ گئیں، مائیں بچوں سے محروم ہونے پر بلک بلک کر رو پڑی۔ دیر بالا میں لواری ٹاپ کے قریب جیپ سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ گاڑی میں سوار 5 افراد لاپتہ ہو گئے، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ ڈوبنے والے افراد کا تعلق بلوچستان سے بتایا جا رہا ہے۔ ریسکیو کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ملک کی خارجہ، داخلی، سیکورٹی، سیلاب کی صورتحال اور ریلیف کے کاموں پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل کی تمام فارمیشنز کو آپریشنل تیاریاں برقرار رکھنے کی ہدایت۔ کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کے اقدامات جاری رکھے جائیں۔ ISPR نے بتایا ہے کہ اجلاس میں بارشوں، سیلاب سے تباہی اور جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء کا سیلاب متاثرین کی ہر ممکن بحالی اور امداد کے لیے اقدامات کا عزم۔ آرمی چیف نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہر متاثرہ شخص کی داد رسی یقینی بنائی جائے۔ امدادی سرگرمیوں میں پاک فوج کے کردار کی تعریف کی اور فارمیشنز کو تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ سیلاب سے کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیلابی صورتحال سے تقریباً 900 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، متاثرہ علاقوں کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم کل 1 روزہ دورے پر سندھ پہنچیں گے، سکھر، خیرپور، نواب شاہ اور جام شورو کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم بارش سے متاثرہ علاقوں سے متعلق بریفنگ بھی لیں گے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اقدامات کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان جلد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے شدید متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے، سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے۔ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت کو سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایات بھی کی ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں پر اپ ڈیٹس لے رہے ہیں، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ عمران خان نے سوات اور دیگر سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی امدادی سرگرمیوں کی ہدایت جاری کر دی ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں مختلف علاقوں میں آج بھی پورا دن کے الیکٹرک کے خلاف عوام سراپا احتجاج رہے، اپنے غم و غصے کا اظہار کیا کہ الیکٹرک دفاتر کے باہر شدید نعرے بازی کی، توڑ پھوڑ کی، دفتروں میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی۔ صورتحال کیا رہی ذرا آپ بھی دیکھیے۔ کراچی میں جاری بدترین لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ انجم وہاب ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے کراچی سے براہ راست موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ انجم بتائیے کہاں کہاں احتجاج ہوا اور کہیں کہ الیکٹرک کے دفتر میں اس عوام کی سنوائی ہوئی؟ عوام کی سنوائی تو اس صورت میں ہونا کہ جب کہ الیکٹرک کا عملہ شکایت سننے کے لیے تیار ہو۔ آج کراچی کے مختلف مقامات پر لانڈی، کورنگی، ملیر، نارتھ کراچی، نیو کراچی، یہاں پہ ہنگامہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ پر بھی ہنگامہ رہی کہ الیکٹرک کے دفاتر پر حملہ بھی کیا گیا، گارڈ سے اسلحہ بھی چھینا گیا، ان کے املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ لیکن یہ مشتعل عوام کا غصہ تھا جو کہ الیکٹرک پر نکالا گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے لوڈ شیڈنگ اور اس کے ساتھ زائد بلنگ۔ عوام کا کہنا ہے کہ جب 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹے بجلی بند ہوتی ہے تو زائد بلنگ کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ ایف سی اے کے چارجز اپنی جگہ، لیکن بلنگ زائد کیوں جاتی ہے اور بلنگ کی جاتی ہے، ڈیڈکشن بلنگ وصول کی جاتی ہے۔ چوری کے بل اگر کوئی ایک چوری کرتا ہے تو وہ پورے علاقے سے یا پوری بلڈنگ سے بل وصول کیے جاتے ہیں۔ تو عوام کا یہی مدعا تھا۔ خواتین بھی اس مظاہرے میں شامل نہیں، انہوں نے بھی پتھراؤ کیا۔ خواتین جب شامل ہو کے الیکٹرک کے دفتر پر پتھراؤ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اور پانی سر سے گزرنے کے بعد ہی خواتین آگے انتہائی قدم پر مجبوری کے انہوں نے پتھر اٹھا کے الیکٹرک کے دفاتر پر پتھراؤ کیا ہے۔ الیکٹرک کا دعویٰ اپنی جگہ کے جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہے، اوور بلنگ نہیں کر رہے، جو وفاقی ٹیکس ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، لیکن جب ڈیڈکشن بل یا اوور بلنگ ہوتی ہے اس میں جو ٹیکس ہوگا اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ڈبل نقصان کراچی کے شہریوں کو ہوتا ہے کہ اگر چوری کا بل کسی ایک کا 10 افراد پہ ڈال دیا جائے، اس کو اوور بلنگ بھی ہوتی ہے، ٹیکس کے چارجز بھی زیادہ ادا کرنے پڑتے ہیں، اور یہ صورتحال شہریوں کو مشتعل کر دیتی ہے۔ تو آج یہ مختلف مقامات پر یہ ہنگامہ رہی، لوگوں کا غصہ اپنی جگہ، املاک کو نقصان پہنچا اپنی جگہ، لیکن الیکٹرک انتظامیہ کی جانب سے صرف افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ قانون کے مطابق ان سے نمٹا جائے گا، لیکن لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی کی کمی ہے، ہم اس کو اسی طرح پورا کریں گے۔ رات کے اوقات میں کاروباری مراکز بند ہوتے ہیں، لیکن رات کو بھی 1 سے 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 3 سے 4 بار کی جاتی ہے، اور عوام اس پر سب سے زیادہ مشتعل ہے۔ دن میں تو وہ عادی ہو چکے ہیں کہ 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن رات جا کے گزارنا، سڑکوں پر گزارنا، گھروں سے باہر گزارنا، اور آج کل بارش کی وجہ سے تعفن پھیلا ہوا ہے، مچھر اور مکھیوں کی بہتات ہے، اس میں تو نیند کیا آئے گی، آدمی بیٹھ نہیں سکتا سکون سے۔ یہ صورتحال ہے جس سے عوام مشکل ہو کے سڑکوں پہ نکلی۔ طلب اور رسد کا فرق اس وقت کتنا ہے؟ کون سے علاقے اس وقت زیادہ متاثر ہیں؟ اور رات کے وقت میں بھی وہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 3 سے 4 بجے یا 3 سے 5 بجے والا جو سلاٹ تھا؟ اب متاثر علاقے تو سب سے زیادہ کوئی نہیں رہے، پورا کراچی متاثر ہے۔ کراچی کا شاید ہی کوئی حصہ ایسا بچاؤ جہاں لوڈ شیڈنگ نہ کی جاتی ہو، شاید کسی وی آئی پی علاقے میں بجلی نہ جاتی ہو جہاں افسران رہتے ہو وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو، لیکن ہماری نظر میں تو پورے کراچی میں ہو رہی ہے۔ طلب رسد کا فرق ظاہر ہے، جو جون میں گرمی رہی تھی اس میں 3000 میگا واٹ سے اوپر طلب تھی، اور اس میں بھی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ اب طلب یقیناً کہ الیکٹرک کا یہ کہنا ہے کہ جی دن میں مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے، چلے ان کی بات مان لی جائے کہ 2200 یا 2400 طلب ہے تو اس سے کم ہے، تو لوڈ شیڈنگ بھی کم ہونی چاہیے تھی۔ جب طلب کم ہوئی ہے تو لوڈ شیڈنگ بھی کم ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ طلب رسد کا فرق اور لوڈ شیڈنگ کا فرق ابھی تک سامنے نہیں آ سکا ہے۔ طلب کم ہو گئی ہے لیکن لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے، یعنی کہ اب رات میں لوڈ شیڈنگ جو جون میں اتنی نہیں کی گئی سخت گرمیوں میں، لیکن اس وقت ٹھنڈے موسم میں رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ گرمی نہیں ہے، موسم خوشگوار ہے، لیکن تعفن کی وجہ سے جو مچھر اور مکھیوں کی بتات ہے اس میں شہریوں کا باہر سڑک پہ بیٹھنا انتہائی دشوار گزار ہے، وہ بیماریوں کے شکار اور شہری مشکلات کا شکار ہے۔ اور طلب اور رسد جیسے جو ٹیکنیکل معاملات ہیں اس میں وہ الجھتے بھی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ بٹن دبائیں بجلی آ رہی ہو اور ان سے پھر اسی بجلی کا بل بھی جو ہے وہ بھرنے کا کہا جائے، لیکن بجلی آ نہیں رہی، اوور بلنگ ہو رہی ہے، جس پر شہریوں نے آج اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ انجم وہاب، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا، آپ کا شکریہ۔
बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। पैमरा ARY न्यूज की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। ARY न्यूज की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शोकॉज ARY की नशरियात बहाल न कराने और पेश न होने पर दिया गया। चेयरमैन पैमरा को 7 सितंबर को जाती तौर पर पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वजाहत करें क्यों न आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बैरिस्टर आबिद जुबैरी ने कहा कि पैमरा कागजी कार्रवाई करता रहेगा जब तक अदालत कार्रवाई नहीं कराती। जो कोई अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा उसे जेल जाना होगा। वकील पैमरा ने कहा कि अफसरान 3 बजे तक अदालत में मसरूफ होते हैं, अपना काम किस वक्त करें। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि आपकी बेबसी देखकर रहम आ रहा है। वकील पैमरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2010 के फैसले के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया गया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हालात से लगता है कि चेयरमैन पैमरा के तकर्रुर के बाद भी हालात पहले जैसे हैं। ARY न्यूज की बंदिश पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास हुआ। वजीर इत्तलात को बुलाया गया लेकिन वो नहीं आई। मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात के बजाय वजीर खारिजा बनी हुई हैं। सेनेटर फैसल जावेद की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पैमरा को कायमा कमेटी इजलास में तलब किया गया। कहते हैं ARY न्यूज की बंदिश में पैमरा का हाथ नहीं। फैसल जावेद ने कहा ARY न्यूज को जल्द खोला जाना चाहिए। ये 4000 खानदानों का मामला है। हुकूमत जिस तरह आज़ादी सहाफत पर हमला कर रही है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। राय के ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ARY न्यूज हमारी गवर्नमेंट की जो चीजें ठीक नहीं थी उनको भी हाईलाइट करता था, लेकिन अवाम की आवाज उठाता था ना। आज जो इजलास हुआ, हमेशा की तरह मरियम औरंगजेब जब हमने कमेटी की मीटिंग रखी है, आगे से चिट्ठी आ जाती है बैरून मुल्क दौरे पे। 4000 लोग ARY न्यूज के साथ काम करते हैं। 4000 खानदानों का मसला है ये। जो मिनिस्टर है वो अपनी मिनिस्ट्री के काम करने के बजाय फॉरेन मिनिस्टर बनी हुई है। चेयरमैन पैमरा मौजूद थे, कहते पैमरा की तरफ से कोई बंदिश नहीं है। कमेटी ने ये कहा कि जब अदालत का भी हुक्म आ गया है और उसके बाद भी नशरियात जो है नहीं खोली जा रही हैं, तो फिर फॉर ARY न्यूज की नशरियात को खोला जाए। यहाँ पर तौहीन अदालत के भी मुर्तकब हो रहे हैं ना। हमने उनसे ये पूछा कि क्या डिस्प्यूट का मसला सिर्फ क्या ARY का ही है, बाकी चैनल्स तो चल रहे हैं। इस पे उनके पास कोई तसली बख्श जवाब नहीं था। अगले 4-5 दिन के बाद दोबारा मीटिंग कर रहे हैं जिसमें ARY के ऑफिशियल्स को भी मदऊ करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ आवाजें उठने लगी। रहनुमा कहते हैं कि जमहूरी जद्दोजहद में मीडिया की आज़ादी लाजमी जुज़ है। पीपल्स पार्टी ने ARY न्यूज के मामला आइन और कानून के मुताबिक हल करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर से आपको दिखाते हैं नजीर भट्टी की ये रिपोर्ट। लाहौर में पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तजा और मुस्लिम लीग नून के नदीम कामरान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ARY न्यूज की बंदिश खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि ARY के साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए। ARY को आइन और कानून के मुताबिक उसके साथ जो है होना चाहिए। मीडिया के आज़ादी के लिए तमाम जमहूरी कुव्वतें जो है वो हमेशा ये ख्वाहिश रखती हैं कि ये इसके ऊपर कोई कदगर नहीं लगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने NA 118 ननकाना साहब से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार डॉक्टर शिजरा के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर लिया और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि इंतखाबात से कबल बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ दें। किसी भी सूरत जो है वो महंगाई में कमी ना हुई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। बिजली के जो बिल हैं लोगों के बस में नहीं है, तो हमें चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। इमरान नियाजी साहब आए या जो भी कैंडिडेट आए, हम सब इत्तेहादी गवर्नमेंट मुत्तफिक होके एक प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ेंगे। PTM रहनुमाओं का कहना था कि वो इमरान खान के झूठे बयानिए का हर सतह पर डटकर मुकाबला करेंगे। कैमरामैन तनवीर हाशमी के साथ नजीर भट्टी, ARY न्यूज लाहौर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए फंड कायम करने और 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। फंड की पाई मुतासरीन की बहाली पर खर्च की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मुखय्यर हजरात मुश्किल में घिरे बहन भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें। सूबाई वज़रा अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुतासरीन की बहाली पहली तरजीह, जो कुछ इंसानी बस में हुआ आजमाइश की इस घड़ी में अपने बहन भाइयों के लिए कर गुजरेंगे। मुतासरीन की दोबारा आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे।
قوم کی تائید و حمایت سے اس چیلنج سے بھی سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ اور گلگت کے علاقے تانگیر میں سیلاب میں پھنسے 4 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ ہمارے نمائندے مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات وہ دیں گے۔ جی مسعود، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ضلع عمر کا علاقہ تانگیر میں سیلاب میں پھنس گئے تھے 4 افراد بہت بری طرح۔ ان کو ریسکیو اہلکاروں نے کامیابی کے ساتھ کلاس سے تانگیر جا کر ریسکیو کر لیا ہے۔ اس حوالے سے اے سی تانگیر تنویر احمد نے بتایا کہ ریسکیو کا آپریشن جو تھا کامیابی سے خوش اسلوبی سے کامیاب ہو چکا ہے اور 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ابتدائی جب یہ 4 افراد پھنس گئے تھے سیلاب میں، دونوں اطراف سے سیلاب میں انہیں گھیر لیا تھا، اس وقت ایک شخص نے اپنی مدد آپ کے تحت انہیں ریسکیو کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں وہ سیلاب برد ہو گئے تھے، اس کی لاش بھی نکال لی گئی ہے۔ مسعود آگاہ کر رہے تھے آپ، شکریہ۔ ادھر کالام میں سیاحوں کی گاڑی سیلابی ریلے میں پھنس گئی، مقامی نوجوانوں نے گاڑی کو ریسکیو کیا، خواتین اور بچوں سمیت 15 افراد اس میں سوار تھے۔ سیاحوں کا تعلق مینگورہ سے ہے۔ ہوٹل ایسوسی ایشن کالام نے سیلاب میں پھنسے ہوئے سیاحوں کے لیے مفت کھانے اور رہائش کا اعلان کیا ہے۔ کالام کے تمام ہوٹلز میں سیاحوں کو مفت رہائش اور کھانا دیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔